السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور اب پی ڈی ایم جو ہے اس کے اندر اختلافات جو ہیں وہ شدت سے ابھر کر سامنے آ گئے ہیں. یہاں تک کہ مختلف رہنما جو ہیں خاص طور مسلم لیگ نواز کے اور JUIF کے وہ برملا کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے اور اس پہ وہ اب کھل کر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ڈچ کیا ہے. اور پرائیویٹ محفلوں میں جیسے ابھی میں بھی ایک دو کو ملا ہوں تو وہ تو بہت سیریس قسم کی لینگویج جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ایوان بالا میں یعنی سینٹ کے اندر نئے لیڈر آف دی اپوزیشن کے انتخاب کے اوپر یہ ساری لڑائی جو ہے اپنے عروج کو پہنچ گئی کہ جب مسلم لیگ نون نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کا نام دیا تھا. بہت مایہ ناز وکیل ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں پاکستان کے، ان کا وہاں پہ دیا ہوا تھا. تو ان کے مقابلے پہ پیپلز پارٹی نے جناب یوسف رضا گیلانی کا نام آگے دے دیا لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پہ، اور یہ وہاں سے پھڈا شروع ہو گیا. اب کچھ جماعتیں تو نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہیں اور کچھ جماعتیں پیپلز پارٹی کے بھی ساتھ کھڑی ہیں. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ عوامی نیشنل پارٹی ہے، اس نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے پہ کہا ہے اور خود وہ دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے. نون لیگ نے جو ہے اپنے کینڈیڈیٹ کے نام جمع کرائے. 17 نون لیگ کے سینیٹرز تھے، انہوں نے JUIF کے سینیٹرز نے انہوں نے ان کے لیے نام دیا. مسلم لیگ نون کے جو احسن اقبال ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے اگر اپوزیشن لیڈر لانا اتنا ہی ناگزیر تھا تو وہ اپنی مجبوری میاں نواز شریف کو بیان کرتے ہیں تو وہ بہت خوشی کے ساتھ ان کو یہ عہدہ دے دیتے. لیکن PDM کو اعتماد میں لیے بغیر یہ قدم اٹھانا ہمیں انتہائی دکھ پہنچا ہے اس کا، اور اس کا بڑا نقصان ہوا ہے اور یہ مناسب قدم نہیں ہے اور اپوزیشن کے اتحاد کو شدید دھچکا لگا اس سے. کیا آصف علی زرداری نے میاں نواز شریف سے رابطہ کیا تھا؟ اس کا ثبوت تو میرے پاس ہے. میں آپ کو آصف علی زرداری صاحب اور جناب اسحاق ڈار صاحب کے درمیان جو بات ہوئی اس کا حال ایکچوئل میں آپ کو جناب اسحاق ڈار صاحب کی زبانی سناتا ہوں. جو مجھے اسحاق ڈار صاحب نے بتایا، انہوں نے کیا بتایا، میں انہی کی زبانی آپ کو سناتا ہوں. واچ دس. ڈار صاحب یہ بتائیں یہ کیا ہو گیا؟ زرداری صاحب کیوں آپ سے ناراض ہو گئے؟ کیوں فون بند کر دیا انہوں نے؟ جی یہ ایسی اسپیکولیشن اور ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے جی. یہ جو PDM میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے مبشر صاحب، یہ اس کا جو بھی آؤٹ کم ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور پوری قوم کو بھی پتا ہے. اس کے بعد یہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہیں. اس میں ہمارے اور آپ کے ایک صحافی دوست نے وی لاگ میں یہ سب سے پہلے یہ کہا، یہی بات جو آپ فرما رہے ہیں. اس کے بعد اب یہ الیکٹرانک میڈیا کی بھی زینت بنی ہوئی ہے. میں آپ سے فیکٹ شیئر کر لیتا ہوں. PDM کی میٹنگ سے ایک دن پہلے زرداری صاحب نے بالکل کال کیا. اب اس وی لاگ میں یا اس ڈس انفارمیشن میں یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ پہلے انہوں نے میاں نواز شریف کو کال کیا، انہوں نے فون نہیں سنا، اٹینڈ نہیں کیا، تو انہوں نے پھر مجھے انہوں نے میاں نواز شریف کو کوئی فون نہیں کیا، کوئی مس کال ان کے نہیں ہے فون پہ. میں نے ریکنفرم کر لیا میاں صاحب کے ادھر، اور جو بھی ان کا کانٹیکٹ چینل ہے جس سے وہ بات کرتے ہیں کہیں بھی ان کا کوئی میسج بھی نہیں ہے کہ میں نے بات کرنی ہے. کیونکہ جب وہ بات کرنی ہوتی ہے دونوں لیڈر کی آپس میں ہو جاتی ہے، میاں صاحب کی اور زرداری صاحب کی. مجھے ان کی روٹین، میری آگے بھی بات ہوتی ہے، کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. تو زرداری صاحب کو مجھے فون ضرور آیا ایک دن پہلے، اور وہ کسی اور سبجیکٹ میں تھا. انہوں نے فرمایا کہ ڈار صاحب یہ یوسف رضا گیلانی کا چونکہ چیئرمین شپ کا مسئلہ ہو گیا ہے تو آپ ابھی اپوزیشن لیڈر کی سلاٹ ہمیں دے دیں سینٹ میں. یہ اصل سبجیکٹ یہ تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ آصف صاحب بات یہ ہے کہ 3 سلاٹس تھیں، چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، اپوزیشن لیڈر. اور میں نے ان کو یہ ایکسپلین کیا کہ یہ جو PDM کی کمیٹی اس کے لیے طے پائی، جس نے یہ فیصلے کیا، اس میں آپ کی طرف سے جناب راضا پرویز اشرف صاحب تھے، ہماری طرف سے شاہد خاقان عباسی تھے، پھر مولانا صاحب ریپرزینٹیڈ تھے وہاں، پھر AMP کی طرف سے میاں افتخار حسین صاحب تھے، پھر ہمارے جمال دینی صاحب تھے. یعنی وہ جو کمیٹی بنی تھی PDM کی، جس نے اس کا فیصلہ کرنا تھا، تو وہ ہمارے ساتھی شاہد خاقان صاحب ہم سے لندن سے مین ٹچ تھے. تو وہ فیصلہ ہم نے جو یعنی تھرو کمیونیکیشن آپس میں انٹرنل، بٹ وہاں فیصلہ تو اس کمیٹی نے کرنا تھا. وہ یہ ہوا کہ چیئرمین کی سلاٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی لے لیں، ڈپٹی چیئرمین کی سلاٹ جو ہے وہ JUI پلس بلوچستان جو آپس میں فیصلہ کر لیں، اور جو اپوزیشن لیڈر کی سلاٹ ہے وہ PMLN کو ملے گی.
تو میں نے زرداری صاحب کو یہ کہا کہ یہ اب مناسب نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے وہ سیٹ لوز نہیں کی. ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے 83 ووٹ سے گیلانی صاحب سب سے پہلے تو سینیٹر بنے, ورنہ وہ سینیٹر نہیں بن سکتے تھے. 4 ووٹ کا فرق ہے, ہمارے 83 ووٹ سے ان کی جیت میں ہے سینیٹر. اور پھر سینٹ کی چیئرمین شپ میں جو انہوں نے 49 ووٹس لیے ہیں اور سنجرانی صاحب کے 48 ہیں, تو 49 میں ہماری پوری جو 17 ووٹس ہیں وہ شامل ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو پھر ان کے جو ہے وہ 32 ووٹس ہوتے گیلانی صاحب کے. ایک اصول کی بات ہے. تو میں نے ان کو زرداری صاحب کو بالکل بڑی پیار محبت میں ہماری بات ہو رہی تھی, ہمیشہ جیسے ہوتی ہے, کوئی ایسی کوئی ان پلیزنٹنس نہیں تھی. تو اس میں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب کو میری طرف سے آپ یہ یعنی ریکویسٹ کر کے ان کو ایگری کروائیں. تو میں نے کہا نہیں, یہ مناسب نہیں ہے ان کو یہ ایون یہ سجیسٹ بھی کرنا جو آپ کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ اپنا جو آپ کے راجر صاحب بیٹھے تھے جس کمیٹی کو جو فیصلہ تھا اس کو آنر کریں. اب میرا خیال ہے پتہ نہیں کہ مناسب ہے کہ نہیں, بٹ آئی کین کیونکہ اب اتنا کنٹروورشل بنا دیا پہلے, آئی کین گو فردر کہ ہماری کیا بات ہے. بتائیں. انہوں نے کہا کہ جی, انہوں نے فرمایا کہ اچھا پھر اس طرح کرو کہ اصل میں انہوں نے کہا کہ پھر جو آپ نے کینڈیڈیٹ فلوٹ کیا ہے اس وقت تک ہم نے میاں صاحب نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو اپنا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کر دیا ہوا تھا پی ایم ایل این نے. انہوں نے کہا کہ ان کو غالباً بلاول بھٹو صاحب نے بتایا کہ جی یہ اس نے بی بی کے کیس میں یعنی اپوزیشن یعنی پروسیکیوشن کی طرف سے یہ انہوں نے کوئی وکالت کی ہوئی ہے. تو میں نے ویسے ان کو, مجھے تفصیل نہیں پتا تھی, میں نے ان کو ایک اصولی بات کی زرداری صاحب کو. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ایک قتل کا مقدمہ ہوتا ہے, پروسیکیوشن کہہ رہی ہوتی ہے وکیل کہ جی یہ قاتل ہے, ہمارے پروف ہے, اس کو فوری پھانسی لگائیں, اور اس کے سامنے ایک ڈیفنس لائر کھڑا ہوتا ہے جس کو پروفیشنل انگیج کیا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں یہ بالکل معصوم ہے, اس کو چھوڑ دے. تو مجھے اس وقت بالکل پتہ نہیں تھا کہ کیا یعنی وہ کس مقدمے میں انوالو ہے. بعد میں تو بہت ہی عجیب اور چیز نکلی. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے. وہ ایک نظریاتی اس وقت ہمارے ساتھ نہیں, ہمارے ساتھ بھی نہیں تھے اس وقت جو آپ فرما رہے ہیں اس واقعے کی. تو وہ تو باہر کی پالیٹکس تھی, تو ابھی ہمیں جوائن کیا, ان کو ایز پروفیشنل کہیں انگیج کیا ہوگا, تو یہ مناسب نہیں ہے. اب پی ایم ایل این کی سلاٹ ہے تو آپ ہمیں امبیرس نہ کریں کہ جی ہمارا کون بندہ ہو یا کون نہ ہو. تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے, میں پھر بلاول کو فرینکلی اسپیکنگ انہوں نے پازیٹیو نوٹ پہ کلوز کیا. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی میں پی ڈی ایم میں کل یہ ٹیک اپ کر لوں. میں کہ وہ بھی مناسب نہیں ہے, پی ڈی ایم کی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے. وائی وی ٹیک اپ اے سبجیکٹ ان پی ڈی ایم فورم دیٹس آلریڈی ڈیسائیڈڈ, has been decided. تو آپ کے اتنے سینئر وہاں ساتھی جن کو آپ نے مینڈیٹ دیا ہوا تھا, تو وہ میں نے کہا کہ وہ ذرا مناسب نہیں ہے, تو آپ اس کو مہربانی کر کے آپ سب سیٹل سمجھیں. تو ٹو بی فیئر ٹو زرداری صاحب, انہوں نے کہا اچھا پھر میں بلاول کہیں شاید گئے ہوئے تھے انٹیریئر سندھ یا کہیں اور, کہتے اچھا آتے ہیں تو میں پھر ان کو یہ بتا دوں گا سارا. تو یہاں ہماری اس نوٹ پہ پازیٹیو نوٹ پہ ہماری بات ختم ہوگی. اب صورتحال یہ ہے, پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان نے اپنے امیدوار کے لیے 30 اراکین سینٹ کی حمایت ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کا حق تھا, پی ڈی ایم کو کوئی جنازہ تو نہیں پڑھا گیا. شہری رحمان نے بتایا کہ انہیں اپوزیشن لیڈر کے عہدے کے لیے جماعت اسلامی کے 1, سابق پارٹا کے 2 اور دلاور خان کے آزاد گروپ کے 4 اراکین کی اب حمایت حاصل ہو گئی ہے. یوسف رضا گیلانی پریس کانفرنس میں کہنا تھا ہمارا موقف ہے کہ پارلیمان کے اندر اور باہر جدوجہد جاری رکھنی چاہیے. پارلیمان کے اندر عوام کی آواز کو نظر انداز نہیں کر سکتے. 26 مارچ کو لانگ مارچ اور دھرنے کا کہا گیا, ہم نے تیاری بھی کی, لیکن پھر پی ڈی ایم کے اجلاس میں کہا گیا کہ لانگ مارچ اور دھرنے کا فائدہ نہیں بلکہ استعفے دے دیے جائے. اب مولانا فضل الرحمان نے آصف علی زرداری صاحب سے رابطہ کیا, کہا گیا کہ بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ جو ہے اس سے حمایت لے لی گئی ہے اور سرکاری اپوزیشن کا تاثر دینا مناسب نہیں ہوگا, پی ڈی ایم کو متحد رکھنا چاہیے. سابق وزیر اعظم نے ایک سوال پہ کہا کہ مسلم لیگ نون سینٹ سیکریٹریٹ میں سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے پہ نامزد کرنے کے لیے درخواست بھی جمع کرا چکی تھی, جس پر 27 سینیٹرز کے دستخط موجود ہیں. اب اعظم نذیر تارڑ کی نامزدگی کے لیے مسلم لیگ کے 17 اراکین سینٹ نے دستخط کیے, اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ جمعیت علماء اسلام فے کے 5 سینیٹرز, نیشنل پارٹی اور پختونخوا ملی پارٹی کے بھی 2 اراکین نے حمایت کا یقین دلایا ان کو. پیپلز پارٹی نے نہ صرف اسے مسترد کر دیا بلکہ اس پہ احتجاج بھی کیا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو شہادت کا کیس ہے
اس میں ملزمان کی طرف سے وکیل کے طور پہ پیش ہوئے تھے اور ان کو بیل کروا کے نکل گئے تھے۔ اب لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جی پی ڈی ایم کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا گیا، پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر چلنا اب تقریباً ناممکن ہو چکا ہے، پیپلز پارٹی اب سرکاری اپوزیشن بننے جا رہی ہے، اور بی اے پی کے سینیٹرز نے پیپلز پارٹی کی حمایت کیوں کی؟ دو چیزیں سامنے آ گئی۔ ایک تو بلوچستان عوامی پارٹی وہ کہتے ہیں جی کس کے کہنے پہ پیپلز پارٹی کو ووٹ کاسٹ کر رہی ہے؟ مولانا فضل الرحمان کو اب سختی سے کہا جائے گا کہ جب پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نون کا ہوگا تو پیپلز پارٹی نے ایسا کیوں کیا؟ پی ڈی ایم سربراہی اجلاس میں سب جماعتوں کے سامنے یہ موقف رکھا جائے گا، جو فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے بہرحال ہم کو دھوکہ دیا۔ مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہ پیپلز پارٹی کے اس قدم سے ہمارے اتحاد کو دھچکا لگا ہے، جاتی عمرہ لاہور میں احسن اقبال صاحب نے کہا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹرز کو ملا کر اگر اپوزیشن لیڈر کا عہدہ حاصل کر بھی لیا تو اس سے پی ڈی ایم کے مقاصد جدوجہد اور اپوزیشن کے اتحاد کو نقصان پہنچتا ہے کہ یہ 2 نمبر اتحاد ہے اب، اور پورا اسلام آباد جانتا ہے کہ وہ لوگ کس کے کہنے پہ ووٹ ڈال رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی مشکوک ٹرانزیکشن سے پی ڈی ایم کے اغراض و مقاصد کے شفاف سیاست کے لیے اب مناسب نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عوامی نیشنل پارٹی نے بھی پی ڈی ایم کے جماعتوں کے اس فیصلے کے خلاف یک طرفہ طور پہ فیصلہ کیا، تو یہ سوالات اب وہ کہتے ہیں جی پی ڈی ایم کے اگلے اجلاس میں اٹھائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم اب اجلاس کھیلے گی، اور فی الحال اس کی پھونک نکل گئی ہے، کیونکہ ابھی لانگ مارچ ہو نہیں سکتی۔ تھوڑے دنوں کے بعد رمضان ہے، رمضان کے مبارک مہینے کے بعد عید ہے، عید کے بعد گرمی شروع ہو جاتی ہے، خاص طور پنجاب اور سندھ میں تو اتنی زیادہ گرمی ہے، اور بلوچستان کے بھی کئی علاقوں میں، خود کے پی کے میں بھی بعد میں گرمی ہوتی ہے، کہ اس میں لانگ مارچ جو ہے وہ پاسبل نہیں رہے گا۔ تو لگتا یہ ہے کہ وہ جو ایک بہت بڑی لہر اٹھ رہی تھی حکومت کے خلاف، اور حکومت جس سے گھبرائی بھی تھی، وہ خود ہی اپنے وزن کے نیچے بیٹھ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کا کوئی سیاسی اتحاد نہیں تھا، کوئی فکری اتحاد نہیں تھا، ان کا اتحاد جو تھا وہ صرف عمران خان ہٹاؤ اتحاد تھا، اور اس میں اب وہ کامیاب نہیں ہو رہے۔ بہرحال یہ ابھی تک لیٹسٹ خبریں اسلام آباد سے، جیسی اور ڈیولپنگ نیوز ہوں گی میں آپ کو ضرور دوں گا، لیکن اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔